بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کاشف حفیظ ہے. قصہ کچھ یوں ہے کہ گزشتہ اتوار کو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان براہ راست لوگوں کے مسائل جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں اور وہ براڈ کاسٹ بھی ہوتے ہیں. اس کے اندر کسی نے بچوں کے حوالے سے اور معاشرے کے اندر پھیلتے ہوئی ریپ سے کیسز کے حوالے سے ایک سوال پوچھا اور اپنی تشویش کا اظہار کیا. اس میں اسپونٹینیسلی ہمارے وزیر اعظم نے ایک بہت ہی لاجیکل سی بات کہی. انہوں نے بھی اس کے اوپر پرابلم اور اپنے کنسرنس کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ اس کے اوپر ہم نے قانون سازی کی ہے. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح معاشرے کے اندر فحاشی بڑھتی جائے گی یا فحاشی بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ اس طرح کے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ بڑا ایک اہم نقطہ تھا. اب یہ نقطہ تو ہمارے وزیر اعظم نے کہہ دیا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ٹیلی ویژن کے اوپر اور مختلف قسم کے انگلش ویب سائٹس کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ ہماری جو لبرل لابی ہے وہ اپنا ایک بھوپو لے کے ان کے پیچھے پڑ گئی اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش شروع کی کہ وزیر اعظم صاحب غلط ہیں. فحاشی کی بنیاد کے اوپر ریپ کیسز نہیں ہوتے، اس کے پیچھے مختلف عوامل ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. شاہ زیب خانزادہ نے ایک پروگرام کیا اور اس پہ ان کو کنڈیم کیا. پاکستان ہیومن رائٹس نے ان کے لیے ایک لیٹر نکالا باقاعدہ کہ جناب علی یو شوڈ اپالوجائز. اور اس طرح مختلف قسم کی عورت مارچ کی جو منتظمین ہیں اور وومن ورکرز ایسوسیشن ہے اور اس طرح کے بہت سارے اداروں نے اور وہ لوگ تمام کے تمام جو کہ لبرل مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اور ساتھ میں وہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ماضی کے سوشلسٹ تھے اور آج کے لبرل ہیں اور وہ وزیر اعظم کو کنڈیم کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ نے یہ کہا کیسے کہ فحاشی کی وجہ سے جو ہے وہ ریپ کیسز ہوتے ہیں. فحاشی کے بالکل ایک الگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. پھر باقاعدہ رپورٹس پیش کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ مختلف قسم کی انٹرنیشنل اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ کسی جو بھی آدمی پرپیٹریٹر ہوتا ہے وہ اس لیے ریپ نہیں کرتا کہ اس نے کوئی فحاشی دیکھی ہے، اس نے خراب لباس دیکھا ہے، کچھ اور دیکھا ہے. بقول ان کے کہ بنیادی طور پہ اس نے اپنی قوت کا اظہار دکھانا ہوتا ہے، وہ ایک کمزور کو زیر کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو طاقتور بنوانا ہوتا ہے. اس لیے وہ جو ہے وہ ریپ کا کیس کرتا ہے اور وہ ریپ کے عمل کے اس کے اندر گزرتا ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ دلیل دینا شروع کی. یہ ایک اہم چیز تھی، یہ ایک اہم موضوع ہے جس کے اوپر مختلف لوگ کی رائے ہو سکتی ہے. ہم ان کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں جو کس طرح کی سوچ سوچتے ہیں. یقیناً ان کی رائے کسی دلیل کی بنیاد پہ ہے اور دلیل سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. اور سب سے اہم اور اچھی بات یہ ہے کہ اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے اور اختلاف رائے کو اختلاف رائے کے ساتھ ہی جو ہے دلیل کے ساتھ گفتگو کی جائے. آج ہمارا موضوع اسی کے اوپر ہے. وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان کے بعد سوسائٹی کے اندر ایک شور و غوغا مچ گیا اور سوسائٹی کے اندر نہیں مچا بلکہ وہ لبرل لابی جو کہ کل کی سوشلسٹ لابی تھی اس نے شور مچانا شروع کیا. مختلف میڈیا چینلز نے اٹھانا شروع کیا اس موضوع کو اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جیسے کہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر اور مختلف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ذریعے کہ جو یہ ریپ ہوتا ہے اس ریپ کے پیچھے فحاشی یا کم لباسی یا اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہے وہ موٹیوز نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے ایک یہ خیال ہوتا ہے کیونکہ مرد کرتا ہے تو وہ ایک طاقتور ہوتا ہے، اس کے پاس قوت ہوتی ہے تو وہ ایک کمزور کو زیر کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کرتا ہے. ہم ان کی اس دلیل کی رسپیکٹ کرتے ہیں، گو کہ ہم اس دلیل کو نہیں مانتے لیکن اس دلیل کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی اس کی بنیاد پہ ہو. اور اختلاف رائے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ بات کی جائے اور دلیل سے اختلاف کیا جائے. ہم اکثر اوقات جب بھی اس طرح کے موضوعات پہ آتے ہیں تو علامہ اقبال ضرور یاد آتے ہیں. اور علامہ اقبال نے کہا کہ فساد و قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس مدنیت کی رہ سکین عفیف. یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ جو فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب یعنی جو مغربی تہذیب ہے اس کے اندر اتنے مسائل پیدا ہو سکے ہیں کہ وہ عفیف نہیں رہ سکی، یعنی وہ پاک دامن نہیں رہ سکی وہ تہذیب. رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید. روح کی پاکیزگی بالکل ایک الگ چیز ہے. روح میں جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں جس کے اندر ہم برائی سے بچنا کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف. یہ تمام چیزیں انسان کے پاس ہو نہیں سکتی اگر جو ہے اس کی روح جو ہے اس کے پاس سے نکل جائے. جب ہم اس موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ معاشرے میں ہونے والی خرابیاں یا معاشرے میں ہونے والے ریپ سے کیسز اس کا تعلق فحاشی سے ہے تو ہمیں اس کو بہت ڈیٹیل کے اندر ڈسکس بھی کرنا پڑے گا اور ایگزامن بھی کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ آج کے دور کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے تہذیبی کشمکش ہے اور تہذیبی کشمکش کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن اس پوری تہذیبی کشمکش میں ایک نیا ایلیمنٹ جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے سوشل میڈیا. ہم نے ایک ویسٹرنائزیشن کے کلچرز کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے ایک چیز جانی تھی کہ باقاعدہ ایک 10 مختلف قسم کے اصول اپنائے گئے تھے ویسٹرنائزیشن کے اور اس کے اندر ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ بالی ووڈ اینڈ ہالی ووڈ کلچر ول بی سیم. اب سوشل میڈیا کے زمانے کے اندر میرے موبائل فون کے اوپر تمام چیزوں کے ساتھ میرا ایکسیس ہے.
آج اگر میرے بچے ہیں، آج کے نوجوان ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پہلے آج سے ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی، آج سے شاید 10 سال پہلے پورنوگرافک یا بلو پرنٹس تک اگر کسی کو پہنچنا تھا تو یہ پورا ایک مرحلہ ہوتا تھا، ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جس کو اس کو کسی اس طرح کے ایلیمنٹس یا اس طرح کے اسٹف تک پہنچنا جو ہے بہت مشکل ہوتا تھا، بہت آسان نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن ایزی ٹو ایکسیس ہے، یہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہر گھر کے اندر پہنچا ہوا ہے، بہت آسانی کے ساتھ ہر دروازے کے اوپر ناک کر رہا ہے. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جسے اب آپ روک سکیں. اب جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ روک نہیں سکتے. جب آپ روک نہیں سکتے تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اچھائی اور برائی کی تمیز اپنے اولادوں کے اندر، اپنے بچوں میں اور آنے والی جنریشن کے اندر کریٹ کریں. ایک بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے نکل کے آ رہا ہے وہ نکل کے یہ آ رہا ہے کہ انڈین اسٹف اسی چیز کی بنیاد کے اوپر ڈیولپ ہو رہا ہے جو کہ ویسٹرن اسٹائل کے اندر ہے. صرف فوش ہے، اریاں ہیں، بے حیائی کے اوپر مبنی ہے، ریپ کی چیزیں ہیں، اس میں سیکشول ایلیمنٹس موجود ہیں، اور وہ ناک کر رہا ہے اس وقت اپنی پاکستانی معاشرے کے اندر. ان کے معاشرے کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے، ہمارے معاشرے کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے. جب میں اس موضوع کے اوپر ہم سرچ کر رہے تھے تو اس موضوع پہ سرچ کرتے ہوئے ہمارے سامنے ایک آرٹیکل آیا اور ایک کتاب کے بارے میں بتایا گیا جو کہ خاتون ہے جن کا نام ہے گیل ڈائنس. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور دا ٹروتھ اباؤٹ دا پورن انڈسٹری. اور اس کے بارے میں آرٹیکل میں لکھا ہے دا آتھر آف این ایکسپلوسو new book about the sex industry on why pornography has never been a greater threat to our relationships. اب یہ ایک ایسی سوال ہے کہ جو کہ کریٹ ہو رہا ہے. اس کے اندر ایک بہت طویل مضمون ہے. جب ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیز آگے جا کے آتھر ہمیں یہ بتاتے ہیں اس آرٹیکل کے، بلکہ خاتون جو کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے ایک جملہ لکھا، بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے. But what I know is that porn gives permission to its consumer to treat women as they are treated in porn. جس طرح کی عریانیت پورنوگرافی میں دکھائی جاتی ہے یہ ہمارے ذہنوں کو اس بات کی طرف مائل کرتی ہے کہ خواتین کو ویسے ہی استعمال کیا جائے جس طریقے سے اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے وہ ایک بہت ہی ڈیگریڈیڈ قسم کے طریقہ کار ہوتا ہے جس کے اندر خواتین کی عزت اور تمام چیزوں کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے. میں تہذیب، ثقافت، ان تمام چیزوں سے آگے کی بات ہے. انہوں نے ایک اور جگہ اسی آرٹیکل میں لکھا شی ریسنٹلی انٹرویوڈ اے نمبر آف دا مین ان دا پریزن، یعنی جیل میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا، who had committed the rape against children. All were habitual users of the child pornography. What they said to me was they got bored with the regular porn and wanted something fresh. They were horrified at the idea of the sex with the child initially, but within the 6 months they had all raped a child. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں گے جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یورپ کے اندر، اس وقت ہم اپنے معاشرے کی بات نہیں کر رہے اور یورپ کے معاشرے کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ وہ عفیف نہیں رہ سکا. تو ان کی جو سیکس کی جسے آپ یہ کہیں کہ ڈیمانڈ ہے یا اس کے بارے میں جو وحشت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی تمام حدود جو ہے وہ پار کیے چلے جا رہے ہیں. اور اس کا امپیکٹ ان کی سوسائٹی پہ جس طرح سے آ رہا ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اب اسی دیکھیں ورکنگ وومن وہاں پہ کتنی انسیف ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں پہ، اس کے بارے میں بھی ایک آرٹیکل ہے. بتایا گیا کہ امریکہ کے اندر کہ دا ورکرز رائٹ کنسورشیم revealed a widespread increase of rape, sexual assault and harassment at multiple garment factories in Missouri. More than 120 women from their different factories testified that they have been forced to have sex with the male supervisors in order to keep their jobs. Some alleged that they had been raped on the factory premises. Some said they had contracted HIV from supervisors who withheld their salaries until they agreed to have unprotected sex. Those who complained were sacked. یعنی آپ یہ سوچیں کہ ایک سوسائٹی جس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عورت بڑی آزاد ہے، عورت بڑی ڈیپینڈنٹ ہے، عورت بڑی آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور وہاں پہ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو ان کے میل سپروائزرز ہیں وہ ظاہر بات ہے بنیادی طور پہ یہ تمام عمل ایک مضبوط طاقتور والا آدمی کرتا ہے. اس بات کو ہم سمجھتے ہیں اور اس بات کو ہم ایگری کرتے ہیں کہ طاقت کا اظہار ہے. لیکن وہ معاشرے جو کہ آزاد ہیں، جہاں پہ یہ سب چیزیں بہت آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے، جہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں پہ آپ جس کی طرف جائیں اور ہماری زبان کے اندر کتے کی طرح ادھر منہ مارے یا کتے کی طرح ادھر منہ مارے، وہاں پہ بھی حال یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ جو انسلٹنگ بیہیویئر ہے، یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ غیر مطلب یہ تعلقات قائم کرتے ہوئے، لیگل تعلقات قائم کرتے ہوئے فورس کرتے ہیں. اسی کو اگر ہم ذرا سا پارک کریں اور اگر ہم آپ سے کہیں کہ می ٹو کی جو تحریک ہے پوری کی پوری وہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ می ٹو کی تحریک کس کے خلاف ہے، می ٹو کی تحریک کس کے نام پہ ہے، می ٹو کی تحریک کون چلا رہا ہے، می ٹو کی تحریک جو ہے وہ کس کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ کون سی انسیڈنس ہے جس کے اوپر می ٹو کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ابھی گزشتہ اگر 2 سال کے اندر اٹھا کے دیکھا جائے تو می ٹو کی اس تحریک کی بنیاد پہ کون لوگ اپنی جاب سے ٹرمینیٹ ہوئے ہیں، ایسے کون سے لوگ ہیں جو جیل گئے ہیں، یہ کون سا معاشرہ ہے، کون سی سوسائٹی ہے، کون سے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب شو بزنس کے لوگ ہیں.
یہ تمام لوگ ہیں جو کہ تمام کے تمام جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کام کی بدولت جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ فحاشی، عریانی، بے حیائی اور تمام چیزیں جو اس کے اندر پھیل رہی ہیں۔ لیکن تمام چیزوں سے چلتے ہوئے اگر ہم وی کم ٹو بیک ٹو اوور بیسک پوائنٹ کہ ہم اس بات پہ کہ فحاشی سوسائٹی کے اندر بے حیائی اور تمام چیزوں کو ترویج دے رہی ہے، اس ترویج کی بدولت معاشرے کے اندر ایک عورت انسیکیور ہو رہی ہے۔ نہ صرف ایک عورت انسیکیور ہو رہی ہے بلکہ ساتھ ساتھ اب بچے بھی انسیکیور ہو رہے ہیں۔ اس سمجھنے کے لیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے سامنے جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا فحاشی، جیسے ہم یہ کہیں کہ چست لباس، عریانیت، شہوت، جیسے آپ کہیں گے لسٹ، جیسے آپ سلیکٹیو اپروچ کہیں، بولڈ لباس، بولڈ ایٹیٹیوڈ، جیسے آپ کہیں کہ جینڈر مگلنگ کہیں، اور اس طرح کی تمام چیزیں جو کہ ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں، ڈانسز کی پارٹیز دیکھتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایسا کیسے نہیں ہو سکتا ہے کہ انسانی جذبات جو ہے وہ خراب نہ ہو یا وہ اپنے بہک نہ جائیں۔ جو مطلب یہ کہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ سیکشول اراؤزمنٹ کریٹ کرتی ہیں، جس کو پرابلم ہو تو اپنے آپ کو ڈاکٹر کو دکھائے، لیکن یہ تمام چیزیں انسانی نفسیات کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ کرتی ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ان سے بچ کے رہ جائے، کوئی بھی اپنی نیک پاکی کی جتنی، اسی لیے دیکھیں نا، مطلب دیکھیں دین میں جو کام کہا گیا ہے وہ حکم یہ دیا گیا ہے غص بصر، کہ تمہارا کسی خاتون پہ نگاہ پڑ جائے اور کسی خاتون کی مرد پہ اپنی نظریں نیچے جھکا کے رکھو۔ وہ غص بصر ہے کیا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی ایک ہی نگاہ میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ریویل ہو جائیں، لیکن آپ اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے آپ کیا کرتے ہیں کہ اگلی نگاہ نہیں ڈالتے، اس کو دوبارہ اپنے آپ کو اوائڈ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جو لوگ یہ والا کام کرتے ہیں ان کے ایمان کے اندر جو ہے وہ لذت پیدا ہوتی ہے، ان کے ایمان کے اندر جو ہے وہ ایک خاص قسم کی جو ہے وہ جیسے آپ کہیں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ وہ مٹھاس کیا ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کے خوف سے اس نے ایسا کام نہیں کیا جس کی جانب شیطان اسے بھڑکا رہا تھا، شیطان اس کو جانب لے کے جا رہا تھا۔ اب جو ریپ کے کیسز ہیں یہ دو قسم کے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ۔ ایک کیسز جو ہماری سوسائٹی میں آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں جو بچوں کے ساتھ ہیں۔ زینب الرٹ بل کے بارے میں ہم نے گزشتہ پروگرام میں یہ بات کی تھی، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں جو ہے نا وہ مستقل کیسز ہمارے سامنے رپورٹ ہو رہے ہیں، اور ایک سے ایک کیسز ہے بھیانک، اور جس کے اندر آخر کے اندر بچے کو مار دیتے ہیں۔ دوسرا کیس جو ہے وہ ہے جس کے اندر خواتین کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے۔ ان دو چیزوں کو جو ہے نا وہ دو متضاد باتیں ہیں، ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہمیں الگ الگ ہوگا۔ ہم پہلے کیس کو لیتے ہیں جس کے اندر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، جن کے بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے۔ تو وہ ریپ جو ہے وہ قوت کے اظہار کے طور پہ نہیں ہوتا، اور اگر تھوڑا سا میں نے اپنے جو سائیکالوجسٹ کی دنیا کے جو لوگ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا ان کی سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان لوگوں نے کیوں ایسا انیشیٹو لیا اور کیا ہوا ان کے ساتھ، جیسے کہ ان خاتون نے یہاں پہ لیا تھا۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں عموماً یہ لوگ معاشرے کے، دیکھیں جو طاقت کا اظہار کون کرنے والا ہوتا ہے، وہ ایک طاقتور آدمی ہوتا ہے، وہ امیر ہوتا ہے، وہ وڈیرا ہوتا ہے، وہ چودھری ہو سکتا ہے، وہ علاقے کا بدماش ہو سکتا ہے، وہ کوئی گینگ ہو سکتا ہے جو کہ طاقت کے اظہار کرے اور کے بعد اپنے سامنے آنے والے خاتون کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ برا سلوک اور بدتمیزی کرے۔ اس کے مقابلے میں بچوں کے ساتھ جن لوگوں نے کیا ہے دے آر سبمسو ان نیچر، یہ انٹروورٹ ہیں، یہ خاموش رہنے والے ہیں، یہ معاشرے کے اندر رائٹ اور لیفٹ کے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام کے تمام جو ہے نا ان بچوں کے جاننے والے، ان بچوں کے قریب کے لوگ تھے، اسی محلے کے لوگ تھے جنہوں نے یہ والا سارا کام کیا۔ لیکن جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دے آر سبمسو ان نیچر، دے آر ناٹ دا ایگریسو۔ انہوں نے کسی بچے کو قوت کے اظہار کے طور پہ نہیں کیا، کوئی اور ایلیمنٹ ہے جو ان کو اس کے بارے میں ڈرائیو کر رہا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک اور چیز جیسے آپ کہیں کہ جب یہ تمام چیزیں رائٹ اور لیفٹ کے اوپر ہو رہی ہوں گی، سیکشول فرسٹریشن تو کریٹ ہوتی ہے۔ اور سیکشول فرسٹریشن انہوں نے کیا وہاں جا کے نکالی؟ نہیں، اس کے پیچھے اور بھی کوئی ایلیمنٹ ہوگا، اس کے اندر اور بھی چیزیں ہوں گی۔ دین تو ہمیں بڑا کلیئر کہتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، دیکھیں دین فطرت ہے، اسی لیے دین فطرت کے اندر کہا گیا ہے کہ شادیاں کرو، اور ارلی ایج کے اندر شادیاں کرنے کو کہا گیا۔ مردوں سے کہا گیا کہ جتنی ممکن ہو سکے تم شادی کر لو۔ اس کے ساتھ میں دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر تم شادی نہیں کر سک رہے ہو، تمہارے پاس استطاعت نہیں رکھتے، تو روزے رکھو۔ اور روزے جو ہے وہ ایمان کے اندر اخلاص پیدا کیا کرتا ہے اور ایمان کے اندر مٹھاس پیدا کیا کرتا ہے، اور ان سے کہا گیا کہ آپ روزے رکھیں۔ ایسا نہیں ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے شادی کو آسان بنایا، اور شادی کو آسان اس طرح بنایا کہ بہت سمپل طریقے سے نکاح کرو اور خوشی خوشی اپنے کچھ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور اللہ خیر صلی اللہ۔ ایک واقعہ ملتا ہے بڑا انٹرسٹنگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غالباً حضرت الرحمن بن عوف کو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک خاص اگر شادی کی نشانی ہوتی تھی کپڑوں میں زعفران کا نشان لگا ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید عبد الرحمن بن عوف، یا غلطی کر رہا ہوں تو کسی اور صحابی کو دیکھا کہ ان کے کپڑوں پہ زعفران کا نشان لگا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا تم نے شادی کر لی؟ کہنا شادی ہو گئی۔ اب اسی واقعے کو اگر میں تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کروں اس کے پرسپیکٹیو میں، اس کے اندر عبد الرحمن صحابہ کرام سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کون کرتا تھا؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی محبت کا عنصر کیا تھا اور چیزیں کیا تھیں۔ مطلب انہوں نے اگر اپنے شادی کے اندر، اپنے ولیمے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا نہیں مانا کہ مجھے نہیں بلایا۔ تو بھائی یہ معاشرتی چیزیں میں ہم نے شادی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ 10-12 لاکھ 15 لاکھ روپے گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے اور شادی کرنا مہنگی ہو گئی ہے۔ اس بات کے اوپر کیوں نہیں گفتگو ہوتی؟ اس بات پہ کیوں نہیں بات ہوتی؟ جو وزیر اعظم نے کہا تھا، ہم پھر اس پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ معاشرے میں اگر فحاشی پھیلتی ہے اس کو ایک اور رنگ دیا جا رہا ہے، ایک اور انٹرسٹنگ۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ وکٹم کو کہہ رہے ہیں کہ جو وکٹم ہے
وہ جو ہے وہ اصل میں مختصر لباس پہنا ہوا ہے، اور ایک بنیادی طور کے اوپر اس کا کوئی لباس کی کوئی چیزیں ایسی ہیں جس نے دوسرے لوگوں کو جو ہے نا وہ مائل کیا، اور آپ جو ہے نا وہ اس کو کہہ رہے ہیں، اور پرپیٹریٹر جس نے یہ والا کام کیا اس کو جو ہے وہ کلین چٹ دے رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا جملہ جو تھا وہ سمجھنے کی بات ہے، انہوں نے کہا جب معاشرے میں کوئی چیز ہوگی تو ظاہر بات ہے کوئی مظلوم ہوگا، وہ جو یہ کرنے والا ہے وہ تو خود سیف ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں رہتا ہے۔ جو مظلوم ہوتا ہے، مظلوم کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی جا رہا ہے، کسی اور کے ساتھ جا رہا ہے، جہاں اسے طاقت نظر آئے گی اس کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی عمل کر دے گا۔ ایک صاحب ہے، انہوں نے ایک پورا مضمون، ایک ویب سائٹ ہے ہم سب، اس کے اوپر انہوں نے لکھا، اور ان کا نام جو ہے ڈاکٹر اختر علی سید ہے، کسی بیرون ملک میں رہتے ہیں، اور انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ انڈیا کے ایک واقعے کے اندر، جس کے اندر ایک بس کے اندر جو ہے وہ 5 یا 7 لوگوں نے ایک خاتون کو ریپ کیا، اور اس سے جب سوال ہوا کہ تم نے ریپ کیوں کیا، تو انہوں نے کہا یہ مختصر لباس پہنی ہوئی تھی اور اس کے پر ہم جو ہے وہ جذباتی ہو گیا، جو بھی ہوا، تو اس میں سے ان کو سزائے موت ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ سزائے موت کے خلاف ہی کیا بات کہہ رہے ہیں۔ سزائے موت کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی موت کی سزا کے بارے میں، یعنی کسی ایک وکٹم نے یہ کہا کہ اس طرح کی سزا، وکٹم نہیں بلکہ جس نے یہ والا عمل کیا تھا، مجرم نے یہ کہا کہ اس نے کہا کہ اس طرح کی سزاؤں سے لڑکیوں کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے، کیونکہ آئندہ ریپ کرنے والی ہماری طرح لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہندوستان میں ہونے والے ریپ کے واقعات کا ایک عمومی جائزہ مکیش کی پیشگوئی کو سچ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سزائے موت دے دیں گے، کیونکہ اس لڑکی کو انہوں نے زندہ چھوڑ دیا تھا اس لیے جو ہے ان کو ثبوت مل گیا، تو وہ یہ کہیں گے کہ آئندہ کسی بھی وکٹم کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اس لیے کہ آپ موت کی سزا نہ دیں۔ یہ خود ایک بہت ہی جو ہے وہ جیسا آپ یہ کہیں گے کنفیوز مینٹیلٹی ہے، مطلب ہے تو سائیکیٹرسٹ لیکن یہ کہ سائیکالوجی کی بھی ایک کنفیوز مینٹیلٹی کے اندر وہ آتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں سخت سزائیں ہیں، یعنی ایک آدمی زناکاری کرتا ہے تو اس کو مطلب یہ کہ سنسار کرنے کی اور 100 کوڑے اور تمام چیزوں کی بات کی گئی ہے۔ مطلب جو لوگ گیز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بلڈنگ کے اندر پتھر گرا دینے کی بات کی گئی ہے۔ اس کو آج کے زمانے میں بڑا سیویجس کہا جاتا ہے کہ جو بڑا اس کی بنیاد کے اوپر بڑا وحشیانہ عمل چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہاتھ کاٹ دینے کو، اللہ کی حدود کے تمام احکامات کو برکت قرار دیا اور کہا گیا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے رحمت ہے۔ سزائے موت اور اس طرح کی جو عبرتناک سزائیں ہیں، اس کی بنیاد میں معاشرے کے اندر، گناہوں کے اندر، دیکھیں گناہ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ یہ کیا ہے کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ کے خلاف کے اندر بھی جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ نہیں کرے گا، لیکن اس گمراہی کو روکنے کے لیے کوئی خوف ہے جو اس چیز کو روکے گی، اور وہ خوفناک سزائیں ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ آگے ایک جگہ کہتے ہیں کہ ریپ کے پیچھے عمومی محرک جنسی خواہش ہوتی ہے۔ عموماً مرد کی جنسی خواہش جب اس کے قابو سے باہر ہوتی ہے تو کسی خاتون، بچے یا بچی کا ریپ کرتا ہے، لیکن جنسی خواہش کو ریپ کی واحد وجہ سمجھنا سے وہ غلطی نہیں بلکہ ایک گمراہ کن غلطی ہے۔ چونکہ ریپ کے واقعات میں مرد ملوث ہوتے ہیں، اس لیے سوسن براؤن ملر نے ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ اس نے مشہور زمانہ کتاب میں لکھا ہے کہ ریپ ایک غیر عقلی، جذباتی اور قابو سے باہر ہوس کا شاخسانہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اس پلانڈ ایکشن، بلکہ خود ایک فاتح اگینسٹ اوور ول سمجھنے والا، یعنی مرد کی انتہائی سوچی سمجھی جارحانہ حکمت عملی کا حصہ ہے، اور وہ عورت پر اپنے قبضے کے اظہار کے لیے اختیار کرتا ہے۔ یعنی میں کہنا یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ طاقت کا اظہار ہے، قوت کا اظہار ہے۔ اب میں آپ کو یہیں پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں ایک بہت چھوٹی چیز ہے، ایک ریسلنگ آپ سمجھ لیں۔ جو یورپین سوسائٹی ہے وہ ایک سویجیس ان نیچر ہے، وہ ایک جارحانہ اور عجیب وحشیانہ قسم میں کھیلتے ہیں۔ وہاں کی جو ریسلنگ ہے اس کے اندر ہم ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جب تک ایک دوسرے کو خون کر دیں، ایک دوسرے کو مار دینا، پٹک دینا، یہ ان کی ریسلنگ ہے، اور اس کے اوپر بڑے خوشی سے تالیاں بجاتے ہیں۔ جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو پیٹتا ہے تالی بجاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارے ہندوستان اور ہمارے بر صغیر کے اندر کشتی کیا ہے؟ ہمارے ہاں مارنا نہیں بلکہ چت کر دینا ہے۔ وہ دیسی کشتی جو پنجاب میں لڑی جاتی ہے، وہ دیسی کشتی جسے ہم مداکھڑا سندھ کے اندر کہتے ہیں، اس کے اندر بنیادی طور پہ طاقت کا اظہار ہے اور ایک دوسرے کو چت کر دینے کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو گرا دینا جو ہے اس کے اندر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کو خون کر دیا، یہ ان کی نیچر ہے، ان کے جتنے کھیل ہیں وہ اسی طرح کے کھیل ہیں۔ ہمارے یہاں کھیل اس طرح کے کھیل نہیں ہیں، اسی لیے وہاں پہ وہ طاقت کے زوم پہ کسی عورت کو وہ ریپ کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ عوامل بالکل دوسرے ہیں، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے اس کے پیچھے، اور اس میں سے بڑا عنصر جو ہے وہ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچیں سمینا وطانہ کتنی اہم چیز ہے کہ جب قرآن مجید میں حکم آیا کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم نے کہ نبی نے اس کے حکم پہ کہا کہ عورتوں کو پردہ کرنا ہے، حجاب کرنا ہے، اور کہتے ہیں کہ مدینے میں جب منادی کرنے والے نے یہ پکار کے کہا کہ عورتیں پردہ کر لیں تو راہ چلتی عورتیں دیوار کے ساتھ اس طرح چپک گئیں اور اس طرح چلنے لگیں کہ ان کی بازوؤں پہ خراشیں پڑ گئیں دیوار کے ساتھ چلنے کی، اس لیے کہ جب ان کے کانوں میں اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو اس کے بعد پھر کوئی اگر مگر میں نہیں تھی ان کے پاس، یہ ہمارے پاس اگر مگر میں ان کے پاس نہیں تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا اور سمینا وطانہ کر دیا، ان کی زندگیاں
بہت ایگریسو تھیں. یہ نہ سمجھیں کہ ان کی زندگیاں ایگریسو نہیں تھیں, وہ اپنے گھر کے اندر حکمران تھیں. میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی بتایا کہ وہ جہاد کے اندر شریک ہوتی تھیں اور باقاعدہ کنٹینجنس کے طور پہ اٹیکنگ اس کے اندر بھی جایا کرتی تھیں. ہم نے ایسے واقعات بھی پڑھے ہیں کہ ایک مجاہد تھے ایران کے اندر جو کہ قید کے اندر چلے گئے, ان کو چھڑانے کے لیے ایک خاتون نے باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ اٹیک کیا. اور ایسی کئی واقعات ہیں جو کہ ہمیں ملتے ہیں اس کے اندر, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. صفیہ کا واقعہ ملتا ہے غزوہ خندق کے اندر جا کے, نہ صرف انہوں نے ایک یہودی کو ایک ہڈی کے ذریعے اس کو مجروح کیا, اس کا سر کاٹ کے دیوار پہ لٹکا دیا. یہ سب کام جو ہے نا وہ خواتین نے انہی معاشروں کے اندر بیٹھ کے کی ہے. لیکن سمجھنے کی جو بات یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول نے جس چیز سے روک دیا اسی میں خیر و برکت ہے, جس چیز کو منع کر دیا اب آپ فحاشی یا فیشن کو اور اس کی بنیاد پہ چست لباسی کو, رقص و موسیقی کو, بے حیائی کو اگر آپ اس بات پہ جسٹیفائڈ کر دیں نہیں یہ اس کی بنیاد پہ ریپ نہیں ہوتا, تو یہ آپ کسی گمراہ کن معاشرے کے اندر رہتے ہیں. آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اصحاب ان واقعات کے ڈانڈے فحاشی, عریانی, بے روی اور اخلاقی بگاڑ سے جوڑتے ہیں, وہ ان واقعات کی تشریح نہیں کر پاتے کہ جہاں مذہبی مبلغین, مدرسین اور قرآن پڑھانے والے قاری بچے اور بچیوں کو جنسی تشدد کا مدارس اور مساجد میں بیٹھ کے نشانہ بناتے ہیں, یا پھر جب ان واقعات میں معاشی حوالے سے انتہائی غریب طبقہ یا متوسط طبقہ بھی نچلے درجے سے تعلق رکھنے والے مرد ملوث ہو جاتے ہیں. معاشرے کی بالادست طبقے کی مرد ہر دور ہر زمانے میں ریپ کے واقعات میں ملوث رہے ہیں. اور آگے جا کے کہتے ہیں کہ ریپ اپنے مفاد کی تسکین کے لیے طاقتور کا کمزور کو بلا اجازت استعمال کرنے کا رویہ ہے. دیکھیں جو کچھ بھی مساجد اور مدارس کے اندر ہوتا ہے اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا, اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے, اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے, اس کو کوئی نہیں کہا جاتا. اور ان لوگوں کو جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں معاشرے کے اندر عزت نہیں دی جاتی. اور انسانی معاشرے اس کے اندر تمام انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی. اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. پاکستانی معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک چیز یہاں کے موسم ہے, جس کے اندر یہاں کی خوراک ہے, جس کے اندر فزیکل جیسے آپ یہ کہیں کہ گروتھ جو ہے وہ پہلے کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ جلدی ہو جایا کرتی ہے, ڈیمانڈز بڑھ جایا کرتی ہیں. ساتھ میں معاشرے کے اندر جو ہے وہ فحاشی عریانی کا ایک عنصر ہوا کرتا ہے, معاشرے میں اٹریکٹیو اور چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان تمام واقعات کے پیچھے اور بھی بہت سارے بیک گراؤنڈس ہیں, معاشیت بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہیں جس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا, جس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا. لیکن اس بات کے اوپر ہی سارا زور دینا کہ ریپ اپنے مفاد کی تسکین کے لیے طاقتور کا کمزور کو بلا اجازت استعمال کرنے کا رویہ ہے, اس بات سے ہم بالکل ڈس ایگری کرتے ہیں. یہ طاقت کا اظہار کا مسئلہ نہیں ہے, بنیادی طور پہ یہ سائیکالوجیکل ایشوز ہیں. سائیکالوجیکل ایشوز کے پیچھے جو ہے وہ انسانی نفسانی خواہشات موجود ہیں. کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے, کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جسے سائیکالوجسٹ کو ایک کسی بھی اپنے نظریے سے انڈیپینڈنٹ ہو کے سمجھنے اور اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ریسرچز ہمیں کیا بتاتی ہیں, بڑی کلیئر ریسرچز ہیں. اس کلیئر ریسرچز کے اندر بتاتی ہیں کہ یورپ کے اندر بتاتے ہیں کہ جس کو آج کل ہمارے یہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا ہے کہ جناب علی آئے ہیں اور ڈانس پارٹی میں آئے اور تمام چیزیں آئیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈانس پارٹی ہو, اس کے اندر جو ہے وہ میوزک لاؤڈ ہو اور راک میوزک ہو, وہاں پہ ڈرگس موجود ہو, وہاں پہ شراب موجود ہو اور اندھیرا ہو. تو اس کی بنیاد کے اوپر سیکجولی کانٹیکٹ ولنگلی اور ان ولنگلی اس چیز کی پروبیبلٹی جو ہے وہ ایکسٹریملی ہائی ہوتی ہے. اس کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے, اس کی بنیاد پہ ارلی ایج پریگننسیز ہوتی ہیں, اس کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے سنگل مدرز ہوتی ہیں, اس کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے سنگل پیرنٹس بنتے ہیں, اس کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے کہ 13 سال اور 14 سال کے اندر بچے پریگننٹ ہو جاتی ہیں وہاں پہ بچیاں. یہ کیا چیز ہے, اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. جس کے اندر 11 سال کی عمر کے اندر ایک پونڈ اس کے ذریعے جو ہے اس کا ایکسیس ہو چکا ہوتا ہے, وہ دیکھ چکا ہوتا ہے. یہ جو سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کا امپیکٹ ہمارے یہاں بھی آ رہے ہیں. اور آپ یورپ کی اس کی بات کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے کہ طاقت کا اظہار ہے, طاقت کا اظہار یقیناً ہوگا. جو بدماش ہوگا وہ کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں, جو وڈیرا ہوگا, جو چودھری ہوگا, اپنے طاقت کے بل کے اوپر, اپنے ذرائع کی بنیاد پہ, اپنے قوت کی بنیاد پہ, وہاں پہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. جو عورت اور طوائف کے نام کے اوپر ہم الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے, جو معاشرے کے اندر خرابی پھیلائی جاتی ہے, جو ڈانسز پارٹیز اور ان پارٹیز کے نام کے اوپر ہوتا ہے, اور جہاں پہ شراب شباب و حرام سب چیزیں ہوتی ہیں, انہی چیز کو تو اسلام نے روکا ہے. اسی چیز کو تو پاکیزہ زندگی کے اگینسٹ بتایا گیا ہے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی کا مطلب تقوی کی زندگی ہے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی کا مطلب گناہ سے بچنے کی زندگی ہے, اور گناہ کے ہر پہلو سے بچنی ہے. اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حیا نکل جائے تو پھر تم جو چیز چاہے کرو. اسی چیز کو روکنے کا نام اسلام ہے, اسی چیز کو روکنے کا نام دین ہے, اسی چیز کا نام تحفظ ہے. وزیر اعظم کے اس بیان کے خلاف کہ فحاشی کی وجہ سے معاشرے میں خرابی پھیل رہی ہے, ہم ان کی پوری حمایت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا انالیسس بالکل صحیح ہے, ان کا انالیسس بالکل مناسب ہے. اس چیز کو معاشرے میں روکنا بھی لیکن ان کی ذمہ داری ہے. ان تمام ذرائع پہ کیونکہ وہ قوت کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, قوت کے منبع پہ بیٹھے ہیں, اختیار پہ بیٹھے ہیں, تو معاشرے کو گریجولی ان تمام چیزوں سے بچانا اور لوگوں کو سیفٹی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, یہ بھی انہیں کی ذمہ داری ہے. اس موضوع میں مزید ہی بات کریں گے, لیکن آج کے دن کے لیے آپ کا شکریہ.